औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। याद है, शहीद बहुत से तरह के होते हैं। बहुत सी बीमारियों में मुब्तला लोग जो होते हैं वो भी शहीद होते हैं। कुछ लोग जो बॉर्डर पर जंग करते हैं, जंग के दौरान अपने मुल्क की हिफाजत करते हुए शहीद हो जाते हैं, वो भी शहीद ही कहलाते हैं। जैसे कि सुल्तान की बीमारी में मरने वाला शख्स शहीद होता है, पेट की दर्द की बीमारी में मरने वाला जो शख्स होता है वो भी शहीद है, डूब कर मरने वाला शख्स शहीद है, दब कर मरने वाला शख्स जो शहीद है। ऐसी ख़वातीन जो कि हमल के दौरान वफ़ात पा जाती हैं या बच्चा जनने के दरमियान वफ़ात पा जाती हैं, वो भी शहादत का मुकाम हासिल करती हैं। तो रवायत में आता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम को फरमाया, क्या मैं तुमको ऐसा तरीका ना बताऊं कि तुम बहुत ज़्यादा हथियार लेकर जंग लड़ो और लड़ते हुए तुम शहीद हो जाओ। बहुत सारे हथियार, एक दूसरे को मारो, छुरियों से, चाकुओं से, हथियारों से एक दूसरे को मारो। अपने इस्लाम के लिए, अपने दीन के लिए, अपने रब के ईमान के लिए निकलो और फिर तुम वहाँ मारे जाओ और शहीद कहलाओ। क्या तुम्हें शहादत का इससे भी अफजल कोई मुकाम बताऊं? सहाबा कराम ने फरमाया, या रसूल अल्लाह, क्यों नहीं, ऐसा तो ज़रूर कोई मुकाम बताएं जो इससे भी ज़्यादा अफजल हो कि हम राह हक पर निकले हों शहादत के लिए, और उससे भी अफजल कोई यानी कि हो तरीका। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो मार्फत अल्लाह में निकलता है शख्स, यानी जो अल्लाह ताला को जानने के लिए निकलता है, जो दिल ज़िक्र इलाही में मशगूल होता है, ज़िक्र इलाही में मशगूल जो मोमिन होता है, जब वो वफ़ात पाता है तो वो शहादत का मुकाम हासिल करता है। इसी तरह जो ऐसा शख्स जिसकी शहीद से भी ज़्यादा फजीलत है, जो बॉर्डर पर शहीद होते हैं या किसी बीमारी में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ उठाने के बाद शहीद होते हैं, उससे भी ज़्यादा फजीलत है उस शख्स की जो अल्लाह ताला की राह में इल्म हासिल करने के लिए निकले। जैसा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है, कायनात की हर चीज़ फ़ना है स्वाय इल्म और तालिब इल्म के। यानी इल्म हासिल करने वाला जो तालिब इल्म है, उसके अलावा कायनात की जो हर चीज़ है वो फजूल है और फ़ना है। इल्म कौन सा? इल्म मार्फत, वो मार्फत वाला इल्म जिसमें अल्लाह को जाना जाए। कोई तालिब इल्म अल्लाह ताला की तलाश में निकले और अल्लाह ताला के इल्म को हासिल किए बग़ैर ही या उस मुकाम तक पहुँचने के बग़ैर ही वफ़ात पा जाए तो वो शहादत का रुतबा हासिल करता है। और जो शहीद होता है उसकी जो मौत होती है वो दूसरे लोगों से मुख्तलिफ होती है। हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम जो है, शहीद की जो मौत है उसकी जो रूह है वो इस तरीके से निकाली जाती है कि जैसे फूलों के सजे हुए थाल लेकर फरिश्ते आते हैं उसे सलामी डालने के लिए, आलम बरज़ख में वो अपना इस्तकबाल देखता है और उसे दुनिया की कोई ख़बर नहीं होती, दुनिया की कोई उसी तकलीफ़ महसूस नहीं होती। रवायत में आता है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मच्छर के काटने से भी तकलीफ़ शहीद को नहीं होती जब उसे मौत आती है। जब शहीद की जान निकलती है, उसकी रूह निकलती है, तो मच्छर के काटने तक की भी तकलीफ़ जो होती है वो भी उस तक नहीं पहुंचती। इतनी आसानी की बाज़ रवायत में आता है कि एक तार के ऊपर उल्टा करके आपने मशकीज़ा लटकाया हो और उसमें से मशकीज़े का मुंह सिला हुआ हो, उसमें पानी हो, जब मशकीज़े का मुंह आप खोल दें तो उसमें से जो पानी ज़मीन पर गिरेगा, इतनी आसानी से रूह निकलती है शहीद की। तो शहीद का जो सबसे बड़ा मुकाम है, बग़ैर जंग लड़े, बग़ैर बीमारी काटे, बग़ैर किसी तकलीफ़ काटे, वो ये है कि जो राह हक़ में अल्लाह ताला की तलाश में इल्म हासिल करने के लिए तालिब इल्म निकलता है, या जो दिल ज़िक्र इलाही में मशगूल होता है, अल्लाह ताला को याद करने में मोमिन जो अपना सफ़र काटते हैं, वो जो शहीद होता है वो सबसे ज़्यादा शहादत के मुकाम पर होता है। शहादत में सबसे ज़्यादा मुकाम तालिब इल्म का होता है जो अल्लाह ताला की मार्फत के लिए निकलता है। और जो शहीद होते हैं उनकी जो रुवाह है उनको भी अल्लाह ताला ने दूसरे मुसलमान मोमिनीन से मुख्तलिफ रखा है। यानी जब शहीद जो है वो वफ़ात पा जाते हैं तो एक रवायत में आता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शहादत जो पा जाते हैं अल्लाह की राह में शहीद होते हैं, उनकी जो रूहें हैं वो सब्ज़ परिंदों में रखी जाती हैं। अब सब्ज़ परिंदे कौन से हैं? सब्ज़ परिंदे वो हैं जो जन्नत में दिन सारा दिन सुबह सूरज तुलू से लेकर शाम तक जन्नत, पूरी जन्नत की वादियों की वो सैर करते हैं और उनके अंदर शहीदों की रूह होती है। शहीदों की रुवाह लेकर वो पूरी जन्नत की सैर करते हैं वो परिंदे सब्ज़। लेकिन जब रात को वो परिंदे वही शाम हो जाती है, सोने के लिए आते हैं, तो जन्नत के दरख्तों के नीचे बड़ी खूबसूरत कंदीलें लगी होती हैं
جن کے نیچے آ کر وہ پرندے سو جاتے ہیں۔ یعنی شہید کی جو ارواح ہے ان کو بھی بڑی اعلیٰ مقام پر رکھا جاتا ہے کہ سارا دن انہیں پوری جنتوں کی سیریں کروائی جاتی ہیں، اور شام کے وقت جب وہ پرندے تھک جاتے ہیں تو جنت میں خوبصورت درختوں کے نیچے تکیے لگائے ہوئے قندیلیں بڑی بڑی خوبصورت، جہاں پر وہ سو جاتے ہیں، پرندے آ کر سو جاتے ہیں۔ یہ شہید کا مقام ہے۔ سب سے افضل کائنات کی جو چیز ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں وہی ہے جو رب کی راہ میں معرفت حاصل کرنے کے لیے نکلے، اللہ تعالیٰ کے علم کو پھیلانے اور پھیلنے کے لیے نکلے۔ جیسے قرآن پاک میں بھی آیا ہے کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن پاک سیکھے اور سکھائے۔ قرآن پاک کے سیکھنے سکھانے سے بھی یہی مراد ہے کہ قرآن پاک اگر ہم سیکھیں گے اور دوسروں کو سکھائیں گے تو ہم یقیناً اس شخص کو بھی اور خود بھی اللہ تعالیٰ کے قریب فرمائیں گے۔ قریب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اپنے پاس کر لیتا ہے۔ اور کچھ لوگ جو شہید ہوتے ہیں کسی بیماری کی وجہ سے، تو ان کو اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ یہ میرے مومن بندے ہیں، جب یہ میرے پاس جب میرے پاس آئیں تو بالکل پاک صاف گناہوں سے ہو کر آئیں، یعنی ان کے اوپر کوئی بھی برائی یا گناہ کا باقی نہ بچے کہ آ کر ان کو میرے پاس کوئی کفارہ کرنا پڑے۔ تو اس طرح جو لوگ بیماری میں فوت ہو جاتے ہیں وہ بھی شہید کہلاتے ہیں۔ جیسے قرآن پاک میں فرمایا گیا ہے بل احیاء ولکن لا یشعرون، وہ زندہ ہیں لیکن تم نہیں سمجھتے، ان کو کبھی بھی مرا ہوا نہ کہو۔ تو اللہ تعالیٰ کے ہاں شہید جو ہے وہ زندہ ہے۔ اسی طرح ایک فاسق، کافر اور نافرمان جو ہے اس کی جب روح نکلتی ہے تو اسے بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ جیسا کہ ایک عام انسان، مسلمان شخص جو وفات پاتا ہے تو وہ بھی تکلیف میں ہوتا ہے۔ جیسے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، استغفر اللہ، اللہ پاک ہم سب کی مغفرت فرمائے۔ ہم بڑے گناہ گار سے بندے ہیں، لیکن الحمدللہ کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں۔ ہم گناہ گاروں کے لیے سب سے بڑی بات یہی ہے کہ ہم سرکار دو عالم کے امتی ہیں۔ اسی امید پر گناہ کرتے ہیں کہ اللہ تیرے محبوب کے امتی ہیں، اور تو رحمان بھی تو ہے، تو رحیم بھی تو ہے، غفور بھی ہے اور کریم بھی ہے۔ اگر تو نے بخشنا نہ ہوتا تو پھر تو رحمان نہ ہوتا، تو رحیم نہ ہوتا، تو غفور نہ ہوتا، تو کریم نہ ہوتا۔ تیرے ان ناموں کے صدقے سے جو ہم سے گناہ گاروں سے جانے انجانے میں گناہ ہو جاتے ہیں، تو اللہ اپنے ان ناموں کے صدقے، اپنے پیارے محبوب کے صدقے، جس کے صدقے تو نے کل کائنات کو بنا ڈالا، ہمارے گناہوں کی مغفرت فرمانا اور شہادت جیسا مقام عطا کرنا، تاکہ جب ہم تیرے پاس آئیں تو ہم اتنے شرمندہ نہ ہوں، بلکہ ہمیں اس بات کی خوشی ہو کہ اے میرے رب، آج تجھ سے ملنے کا دل ہے، آج تجھ سے ملنے آ رہے ہیں، تجھ سے ملنے کا دن ہے۔ تو بڑا خوبصورت شاعر نے کہا ہے کہ نہ مجھے جنت کی خوشی ہے، نہ مجھے جہنم کا خوف ہے، میرا تو دل میں یہی حسرت ہے، بڑی طلب ہے کہ آج میں تیرے روبرو ہوں گا، میں تجھے جانوں گا کہ تو ہے کون جس نے مجھے بنایا اور اتنا حسین بنایا اور کل کائنات کی ہر چیز دیکھنے کے قابل بنایا، اور سب سے بڑی بات کہ اتنا حسین، اتنا تیرا جانسار، تیرا محبوب جس کا تو نے مجھے اپنا امتی بنایا، تو میں تیرے روبرو ہو کر تجھے جانوں گا کہ کیسا ہے تو رحمان، کیسا ہے تو رحیم۔ تو اسی طرح جو فاسق اور کافر لوگ ہوتے ہیں، منافق لوگ ہوتے ہیں، ان کے لیے یہ فرمایا گیا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ جب کسی فاسق نافرمان کی جان نکالی جاتی ہے، اس کا یہ عالم ہوتا ہے کہ ایک کانٹے دار، بہت زیادہ کانٹے کسی جھاڑیوں کو لگے ہوں، جھاڑی پر لگے ہوں، اس کے اوپر کوئی ململ کا کپڑا ڈال کر زور سے کھینچا جائے، اس طرح نافرمان کی جان نکلتی ہے۔ تو جو کافر اور نافرمان لوگ ہوتے ہیں، ایک روایت میں آتا ہے کہ سرکار دو عالم نے فرمایا کہ فرشتے جو ہیں وہ اس کے جسم کے اندر گھس کر کھینچ کر اس کی جان نکالتے ہیں۔ اس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت زیادہ روایت ہے، جیسے اچانک کوئی انسان مر جاتا ہے تو دیکھنے والے کہہ دیتے ہیں کہ یہ انسان تو اچھا بھلا تھا، بڑی آسانی سے اس کی روح نکل گئی۔ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ کوئی انسان اچانک دو لوگ مرتے ہیں، یا تو مومن یا پھر فاسق۔ مومن اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کو اسے تکلیف دینا برداشت نہیں ہوتا، اللہ فرماتا ہے میری رحمت اس مومن کے سر پر رہے گی، اور یہ اچانک مر جاتا ہے اور وہ سیدھا جنت میں جاتا ہے۔ فاسق اور کافر اس لیے اس کو اچانک موت اس لیے آتی ہے کہ اللہ چاہتا ہے کہ اس نے دنیا میں اس قدر گناہ کیے، میری نافرمانی کی ہے، اب میں اسے توبہ کی توفیق ہی نہیں دوں گا۔ اچانک موت یا تو مومن کو آتی ہے، اولیاء اللہ کو آتی ہے، یا استغفر اللہ نعوذ باللہ کسی نافرمان کو آتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اچانک موت سے پناہ مانگی ہے، اپنی دعاؤں میں اکثر وہ اچانک موت سے اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتے تھے۔ تو لہٰذا جب کسی انسان پر بڑی تکلیف، بڑی اذیت کے ساتھ اسے موت آ رہی ہوتی ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ آپ کبھی بھی
اس شخص سے برا گمان مت کرو جسے بڑی اذیت اور بڑی تکلیف کے ساتھ موت آتی ہے. ہو سکتا ہے کہ وہ مومنین میں سے ہو اور اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہو کہ میرا یہ بندہ جب میرے پاس آئے تو وہ اپنے گناہوں سے پاک ہو کر آئے، اور جب میں اس سے ملوں تو میرا محبوب بن کے وہ مجھ سے ملے. شاید اس لیے اسے بہت زیادہ تکلیف دی جاتی ہے تاکہ جو اس کی برائی یا گناہ رہ گیا ہو وہ دنیا میں کاٹ کر آئے. اسی طرح اگر کوئی اچانک انسان مر جاتا ہے تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے اسے بڑی آسانی سے موت آ گئی. وہ اللہ جانتا ہے یا وہ مرنے والا ہی جانتا ہے کہ اس نے کتنی تکلیف کاٹی ہے. تو لہٰذا اموات کی بہت ساری اشکال ہیں، کسی کو کسی طرح موت آتی ہے، کسی کو کسی طرح آتی ہے. لیکن جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس میں سب سے آسان ترین جو موت ہے وہ شہید کی ہے، اور سب سے افضل شہید وہ ہے جو طالب علم ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے علم حاصل کرتا ہے اور اس کو دوسروں تک پہنچاتا ہے. تو اللہ پاک ہمیں علم حاصل کرانے کی توفیق عطا فرمائے. جو ہم ویڈیو لکھتے ہیں، بولتے ہیں، بیان کرتے ہیں، اس میں حدیث مبارکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنائی جاتی ہے. یہ فقط اسی لیے ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حدیث مبارکہ بیان کرتے رہا کرو. اگر تم نے ایسا نہ کیا تو حدیث کے جو آثار ہیں وہ بہت کم رہ جائیں گے. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ ہم سب کو حدیث مبارکہ سننے، سنانے، پڑھنے، پڑھانے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ اسلام میں جیسے نیٹ پر اب ہر چیز کا بہت سارا واویلا ہوتا ہے، نیٹ پر بہت ساری چیزیں وائرل ہوتی ہیں، تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ ہمارا دین اسلام کائنات کے ہر کونے پر پھیلے، کائنات کی ہر چیز پر دین اسلام کا بول بالا ہو. ہر جگہ پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ بیان فرمائی جائیں، سنی جائیں، سنائی جائیں. تو اللہ پاک ہمیں اپنے دین پر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ پاک ہم تمام گناہ گاروں کی مغفرت فرمائے. اللہ پاک فرماتا ہے کہ جب مجھے میرا مومن بندہ فرماتا ہے یا ارحم الراحمین، اے اللہ، اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے اللہ، ہمیں معاف فرما دے، تو میری رحمت یہ گوارا نہیں کرتی کہ میں اس بندے کو معاف نہ کروں. میری رحمت یہ سوچتی ہے کہ وہ بندہ مجھے کس نام سے پکار رہا ہے، اس نام کے صدقے اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں کی بخشش فرماتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب گناہ گاروں کو، ویڈیو دیکھنے سننے والوں کو تمام کی مغفرت فرمائے، اور شہیدوں کی موت میں اللہ تعالیٰ ہم گناہ گاروں کو بھی شامل فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.